स्टूडियो 2 में सलवा नजम और नजम शराज के साथ, और सलाम कहते हैं जनाब अपने स्टूडियो 2 के मेहमानाने खसूसी को, जनाब नजम साहब और सलवा भाभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मदर भाई? जी बिल्कुल सर। और जो रमज़ान शरीफ गुजर रहा है, आज मैं सोच रहा था कि हक अदा नहीं हुआ। जो ख्वाहिशें थीं कि ये काम करेंगे, इनसे छुटकारा हासिल करेंगे, नहीं हो सका, और ऐसे ही हम अलविदा कह देंगे, फिर ईद की सवैयाँ खा के सब कुछ भूल जाएंगे। और फिर अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर अगले रमज़ान तक पहुँचेंगे, हम यही काम करेंगे, फिर रोज़े रखेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, कुरान खोलेंगे, इबादत में मसरूफ़ होंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर पाते हम। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो हम मानते हैं उसको अपने वजूद को मनवाते नहीं हैं, कि अपने अमाल से हम साबित नहीं करते। तो आज सबसे पहला सवाल है शिरक में जाने से पहले कि जो हक है वो अदा क्यों नहीं हो रहा, वो कहाँ पे मिसिंग पार्ट्स हैं कि हम ये समझ लें कि हाँ यार कुछ चेंज हुआ है मेरी लाइफ के अंदर, कुछ मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, बाकी मैं इंशाल्लाह अगले महीने छोड़ूंगा, फिर उससे अगले महीने में कुछ चीज़ें छोड़ूंगा जो मेरी ज़ात में नहीं होनी चाहिए। और जैसे हमने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में एक छोटा सा कीना, अपनी ये गालबन जो कीना है वो कोरोना से भी शायद कुछ छोटा हो, उसकी भी माफ़ी नहीं है, वो भी अल्लाह ताला ने पकड़ करनी है कि यार कीना भी जो है अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। जैसे हमने एक हदीस मुबारका में पढ़ा भी था और नाजरीन से शेयर भी किया था। हक अदा क्यों नहीं हो रहा सर? हम सब कुछ, क्या ये योगा एक्सरसाइज है नमाज, या कुरान पाक ऐसे ही है जैसे एक किताब पढ़ ली है, दुआएं ऐसे ही हैं जैसे एक रूहानियत की तरफ चंद मिनट के लिए पहुंच गए हैं, या अपने कमरे में एक नीली लाइट रोशन करके हमने समझ लिया कि हमारा दिल दिमाग ओपन हो गया। हक अदा क्यों नहीं हो रहा? कहाँ पे कमी कहाँ पे है? जी नजम साहब। वाह, मजे की बात यह है बदर भाई कि आपका जो सवाल है ये उसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर आपने आज बात शुरू की, यानी शिर्क। ये उसके साथ जुड़ा हुआ है और आपने बड़ी मासूमी में और अनइंटेंशनली हक के ऊपर बात की है। तो ये हक क्यों अदा नहीं हो रहा, मैं क्यों मोटिवेट नहीं हो रहा, मैं क्यों 100% नहीं हो रहा? मुझे पता है कि मैं वैसा मुसलमान नहीं हूं जैसा मुझे होना चाहिए। मैंने आज तक शायद ही कोई बंदा ऐसा मिला हो मुझे अपने मुस्लिम्स के अंदर जिसने ये ना माना हो कि हम वो नहीं है जैसा हमें होना चाहिए। हम सब मानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम मानते नहीं है, हम सब मानते हैं, लेकिन क्यों फिर उसके बाद हम उसके बारे में कुछ करते नहीं है? यही आपका सवाल है बेसिकली, कि क्यों हक अदा नहीं होता, क्यों हम हर साल रमजान भी आता है, रहमत मगफरत निजात भी आती है, आखिरी 10 दिन भी आते हैं, बड़ी रातें आती हैं, हम लैलतुल कदर ढूंढते हैं, 27वीं को हम गिड़गिड़ा के माफिया भी मांगते हैं। मोस्ट ऑफ अस, मेजॉरिटी ऑफ अस, हम उम्रा भी करते हैं, हम हज भी करते हैं, और हम चैरिटी भी करते हैं, हम बहुत अच्छे काम भी करते हैं। लेकिन डीप डाउन इनसाइड हम सब जानते हैं कि हम वो नहीं हैं जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। जैसे कल हमने तस्करा किया हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, उससे पहले हमने तस्करा किया हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने है। हमें पता है कि हमने कलमा पढ़ा है, हमें पता है कि वो ही रास्ता है जो लाइफ वो गुजार कर गए हैं। हाँ, टाइम्स चेंज हो गए हैं, हालात चेंज हो गए हैं, लेकिन रास्ता तो फिर भी वही है। हक और सच और बरकत और रहमत, खुशियां, सुकून, इत्मीनान तो आज भी वही है जो 1400 साल पहले था। मुखालफत, शिर्क, कुफर, मुनाफकत, रॉन्ग डूइंग, गुनाह आज भी वही है जो 1400 साल पहले था। तो प्रिंसिपल्स तो वही है, वैल्यू सिस्टम तो वही है, सिर्फ
मीन्स चेंज होते हैं, हालात चेंज होते हैं, दुनिया की टेक्नोलॉजी चेंज होती है, यू नो हमारे तौर तरीके थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बट जिंदगी का मकसद पेंटियम 1 पेंटियम 2 तो नहीं आ रहा। इंसान तो वही है, वही चिप लगी हुई है, वही ख्वाहिशात हैं, वही सब कुछ है, और उसी तरह वो पैदा होता है, उसी तरह वो मरता है। तो ये टाइम्स का चेंज होना, ये तो सारे एक टेस्ट का हिस्सा है, क्योंकि दुनिया का ये सर्कल, ये साइकिल, ये चलता रहता है, और इसमें कौमें आती हैं, तबाह होती हैं, कोई मिसाली अपनी मिसाल बनाते हैं जिनका नाम लिया जाता है, और बीच में बिलियंस एंड ट्रिलियंस का पता ही नहीं चलता कि कौन आया था, कौन गया था। तो फैसला तो हमें करना है कि क्या हम हक अदा कर रहे हैं अपने हर गुजरने वाले लम्हे का। क्योंकि मैंने तो यही देखा कि जब आप दीन से सिंसियर होते हैं, जब आप अल्लाह से मुखलिस होते हैं, तो फिर एक एक लम्हा यू मेक इट काउंट। फिर आप कहते हैं कि एक एक लम्हे का हक अदा हो, हर रिश्ते का, हर सिचुएशन का। जिस दिन हक अदा नहीं होता बदर भाई, उस दिन आप सो नहीं सकते ठीक से, उस दिन आपको लगता है कि यार समथिंग इज रॉन्ग, मैंने उससे माफी मांग लेता हूं, मैंने ये बात ठीक नहीं की। फिर आप अपने आप को हल्का करने की फिक्र में होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे अंदर जो है, क्योंकि जब आप प्योर होते हैं तो फिर इम्प्योर चीज अंदर जाती है तो वो आपकी इंडाइजेशन हो जाती है। जैसे कोई आप कनाडा के बच्चे को पाकिस्तान ले जाएंगे तो कुछ खाए पिएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, हम पाकिस्तानी, हम कहीं भी जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता, हम टैप वाटर भी पीते हैं, हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि हमारे स्टमक, हमारे सिस्टम आदि हुए हैं। तो इसी तरह जब आदमी प्योर होता है तो फिर उसको इम्प्योर चीज जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। जब हम मैले कुचैले होते हैं, हम सफाई कर रहे होते हैं, घर की, गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, हमें कोई फिक्र नहीं होती कि कौन सा छींटा कहाँ जा रहा है, कहाँ हम डर्टी हो रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डर्टी। लेकिन जब हम नहा धो के साफ कपड़े पहन के निकलते हैं तो फिर एक ड्रॉप भी हमें बुरा लगता है। तो ये हक बदर भाई इसलिए अदा नहीं हो रहा कि हम यहां से कहीं और इन्वॉल्व है। हमारी ड्राइविंग सीट पे जिसको बैठना चाहिए वो नहीं बैठा हुआ, हमारा नफ्स हमारे 100% कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हमें पता भी होता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, या हमारी लाइफ का मकसद कुछ और है, लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज वी आर बीइंग ड्रिवन बाय समथिंग एल्स। हमें कोई और ड्राइव कर रहा होता है, हम खुद अपने नफ्स के ऊपर हमारा काबू नहीं होता, और हम एक कंपटीशन में, और वो कहते हैं ना एक ज़ॉम्बी की तरह, क्योंकि ज़ॉम्बी को नहीं पता होता वो क्यों किसी का पीछा कर रहा है, उसको तो बस वो फ्रेश ब्लड चाहिए। तो मैं खुद कई साल जिंदगी के एक ज़ॉम्बी की तरह ही बस सुबह शाम 9 to 5 एक वो फेरा चल रहा था एक। तो ये हक क्यों अदा नहीं हो रहा? क्योंकि हम यहां से, जहां से हक अदा होना है, जहां सिराते मुस्तकीम आनी है, जहां से पूरी क्लियर पिक्चर आनी है अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की, वहां पे से मैं इन्वॉल्व हूं कहीं और आज जो आपका सब्जेक्ट है वो है शिर्क। और शिर्क का मतलब ये होता है कि मैंने अपना नफ्स किसी और के साथ शेयर किया हुआ है, जो कि अल्लाह को देना था। यानी अजीब बात यह है बदर भाई कि हम इस दुनिया में, आज ही हमारे उस्ताद मोहतरम कह रहे थे कि हम इस दुनिया में दो चीजें लेकर आते हैं, एक बॉडी और एक नफ्स। अच्छा, बॉडी के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो यहीं पे रह जाता है। यानी आज किसी ने अगर फर्ज करें दुकान बंद करके आज 5-10 लाख या 5-10 हजार डॉलर या $500 भी कमा के जेब में डाला है, और उसको 2 मिनट के बाद मौत आ जाती है, तो वो $500 भी उसके साथ ही गया, और वो कोई ले लेगा घर वाला या कोई और रागीर ले लेगा, और उसकी बॉडी भी यहीं, डॉलर भी यहीं, बैंक बैलेंस भी यहीं रह गया। लेकिन जो दूसरी चीज लेकर आया था वो शिर्क में वापस चली गई अल्लाह के पास, क्योंकि वो अल्लाह को दे ही नहीं सके पूरी जिंदगी अगर वो शिर्क में थी। और अगर इस नफ्स को यहीं पर अल्लाह के हवाले कर दिया जाए कि या अल्लाह तूने ये दिया था, अब तू बता कि मैं क्या करूं, तो इसको कहते हैं अस्लिम हो जाना, यानी मुस्लिम बन जाना। इसलिए मुझे अब समझ में आती है कि क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि या अल्लाह हमें अपना मुस्लिम मान ले, क्योंकि उनको पता है कि नफ्स एक इतनी बड़ी तलवार है, शैतान साथ है, और कहीं कोई इतनी सी चीज भी ये ना हो कि मैं अल्लाह को नाराज कर दूं। इसलिए वो अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 बार मगफरत मांग रहे थे। उमर इब्न खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु, हम सब असहाबा किराम रातों को रोते थे कि हमसे कोई वायलेशन ना हो जाए, हमसे कोई, उनका मसला गुनाह नहीं था, हमारा मसला गुनाह है, उनका मसला जिम्मेदारियों के अंदर कोई
کوتاہی نہ ہو جائے, وہ والی وائلیشن نہ ہو جائے کہ میں کسی کے ساتھ 100% کسی کے کام نہ آ سکوں, کوئی بھوکا سو جائے, کسی کو ضرورت تھی دین حق کی, کسی کو ضرورت تھی اس وقت میری اٹینشن کی, میں نہ دے سکا اس کو, ان کے یہ ایشوز تھے. تو یہ حق ادا نہیں ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے بدر بھائی کہ ہماری جو اندر سے پرائرٹی لسٹ ہوتی ہے وہ آگے پیچھے ہوئی بھی ہوتی ہے, اس لیے ہم, لیکن ایسا نہیں ہے بدر بھائی کہ ہم باقی جگہوں پہ حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بہترین طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا کہ اگر میں اللہ کی طرف 100% نہیں ہوں تو میں چیک کروں کیا میں اپنے کیریئر میں, اگر میں کیریئر میں بھی 100% نہیں ہوں تو پھر میں ہوں ہی ڈھیلا. لیکن اگر میں بیوی بچوں کے ساتھ پیسہ کمانے میں, دنیا کی فیشن میں, دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں باقی جگہوں پہ 100% ہوں, لیکن یہاں پہ میں پاسنگ مارکس کے چکر میں ہوں, تو پھر وہ ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حق ادا نہیں ہوتا. How would we feel if things in life weren't 100%? I mean, if a boat, wasn't 100% watertight, then you have a problem. Even if it's just a little crack. And that's how, Shaitan gets in just through the tiny little crack through your weaknesses. And that's why it's so important to be 100%. Look at how we are with COVID-19, for example. How careful we are all now having to be about washing our hands for 40 seconds. And there are videos to show you how to wash your hands now. We never really thought about it before. But this virus, this particular virus, although there's viruses, there's flu, lots of people die from that every year, but we never thought about it. It's made us conscious. This is one positive thing I can say about it. Are we that conscious with the deen? Do we pay that much attention? Do we focus that much? Are we that much committed to Allah and to being 100% to protect ourselves from shaitan as we are from protecting ourselves from coronavirus? لگتا ہے بدر بھائی کہ کچھ مارکیٹنگ کا بھی بیچ میں تھوڑا بہت رول یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید, اور میں خود بھی اس کی دلیل ہوں, 30-32 سال جو اپنی مرضی سے گزارے, ایسا لگتا تھا کہ دین جو ہے نا وہ آخرت کے لیے ہے, کیونکہ مارکیٹنگ کچھ ایسی ہوئی کہ دین جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے اور دنیا جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس سے گزارنی ہے. اس لیے وہ دونوں کا کچھ کنیکشن بھی نہیں ہو سکا, اس لیے ہم 100% بھی نہیں ہو سکے, کیونکہ جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے, جس سے ہمارے بینیفٹس جڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ 100% ہوتے ہیں. جس دن ہمارے بینیفٹس دین سے جڑ جائیں گے کہ ہمیں دین میں ہوں گے تو میری اکانومی بھی سٹیبل ہوگی, دین میں ہوں گا تو میری شادی, میرے رشتے, میرے بچے وہ بھی سٹیبل ہوں گے, تو اس دن آٹومیٹکلی ہم 100% ہو جائیں گے. تو مارکیٹنگ بھی کچھ ایسی ہوئی کہ شاید دین کا مطلب ہے کہ یہ تو آخرت کے لیے ہے نا, ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی تو پیسہ کما لیں ذرا, پھر اس کے بعد حج کریں گے, تسبیح کریں گے, نمازیں پڑھیں گے. تو کچھ ہم نے دین کو ایسا لگا کہ دین اس دنیا کے لیے شاید نہیں ہے. جی بتائیں. جی, تو اس کا مطلب جو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہہ دیا کہ دین کو جو مارکیٹ کیا گیا بعض لوگوں کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ یہ کام کریں گے تو وہ اس کا جو اجر ہے وہ جنت اور دوزخ کی صورت میں ملے گا. حالانکہ جنت جو ہے وہ لمحہ موجود میں بھی ہو سکتی ہے, جو سکون ہے, جو آرام ہے, جو تسلی ہے, تشفی ہے, جو اطمینان ہے, اگر میں ابھی اسی لمحہ میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں تو جنت ہی ہے یہ, وہ بھی ملے گی, وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بے حساب بھی ہونا ہے, رجسٹر بھی کھلنے ہیں, نیکیاں اور برائیاں جو وہ تولی بھی جائیں گی. کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے, اللہ تعالی ہمیں بچائے جہنم کی آگ سے, کچھ جنت میں پہنچیں گے اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی. لیکن ابھی اگر میں نے دین کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا تو لمحہ موجود بھی میں ایک جنت کی جھلک تو بنا سکتا ہوں سر, اگر میں نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی, لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی, اپنی زندگی میں آج کے لمحے کو استعمال کیا ہے اچھے کام کے لیے, تو جنت تو سر یہیں سے سٹارٹ ہو جاتی. سر مسئلہ ہی لمحے کا ہے بدر بھائی, سارا چکر ہی لمحے کا ہے. اور یہی ان راتوں کی خاص بات ہے کہ ان پوری
یعنی ایک پوری رات کے اندر یا 10 راتوں کے اندر مسئلہ تو ایک ہی لمحے کا ہے, اور وہ اللہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس لمحے کیلکولیٹر کو سائٹ پہ رکھ کر کہ میرے کتنے ہو گئے ہیں نوافل یا کتنے میں نے پڑھے ہیں, یہ کیلکولیٹر کو سائٹ پہ رکھ کے کب ایکچولی یہ میری طرف فوکس کرتا ہے کہ یا اللہ ہیلپ می, اپنی ذات پہ سے تھوڑا سا پردہ ہٹا, تھوڑا مجھے اپنے قریب کر, میں تجھے جاننا چاہتا ہوں, جاننا چاہتی ہوں. وہ ایک لمحے کا ہی تو چکر ہے سارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اندازے والی رات میں لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراکا, اور تمہیں کیا پتا, تمہیں تو کمپریہنشن ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا لیلۃ القدر. اللہ خود یعنی جس پہ ہم سب سے زیادہ بات کرتے ہیں مدد بھائی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں ادراک ہی نہیں ہے اس کا, تو مطلب تمہاری کمپریہنشن ہی نہیں ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کسی کی 1000 سال یعنی 1000 مہینے کا مطلب ہوتا ہے 83 آلموسٹ 83 ایئرس. کہ نہیں مل رہی تو 83 سال میں نہیں مل رہی, اور اگر مل رہی ہے تو ایک لمحے میں مل جاتی. صحیح کہ جب آپ کا اندر بار ایک ان سنک ہو کے فوکس ہو گیا اور آپ نے آئینہ بنا لیا اس کے کلام کو اپنی زندگی کے لیے کہ یار میں تو یہ ہوں اور مجھے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے. یہ ساری نیکیاں ثواب اور جو بھی میں پڑھ رہا ہوں یہ تو بعد کی بات ہے, پہلے میں یہ چیک کروں کہ کیا اس نے مجھے معاف بھی کیا ہے جو میں نے پوری زندگی گزاری ہے ابھی تک. میں معافی مانگوں ہی نہیں اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ آج پراٹھے بھی ملیں گے اور پراٹھوں کے ساتھ جو ہیں وہ سارے میری فیوریٹ چیزیں ملیں گی. پہلے تو مجھے سلمہ کو کہنا پڑے گا نا کہ I'm sorry, آج جو میں نے دن میں تمہیں تنگ کیا, I'm sorry, now can you make me a پراٹھا. تو پوری زندگی میں نے زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہوں. ابھی چاند رات پہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پچھلی 10 راتوں میں نے کیا اللہ سے وعدے کیے تھے فار ایگزامپل. تو جب میں پورا سال اپنی مرضی سے گزارتا ہوں اور اس رات میں آ کے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری بخشش بھی ہو جائے, میرا ثواب بھی ہو جائے, میرا جنت بھی ہو جائے, جبکہ میں ریئلائز نہیں کر رہا کہ میں تو وہ راستہ ہی نہیں مانگا کبھی اللہ سے, میں تو اس راستے پہ ہوں ہی نہیں. میری زندگی تو میرے اپنے گھر بیوی بچوں اور بس اپنے بینیفٹس کے لیے گزر رہی جیسے کسی اور نان مسلم کی گزرتی ہے. تو میں اللہ سے پہلے سچے دل سے معافی تو مانگ لوں. تو اگر وہ ایک لمحہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر وہ ایک لمحہ میری نیت ان سنک ہو جاتی ہے اور میں ٹروتھ فل ہو جاتا ہوں کہ یار موت تو اگلے لمحے بھی آ سکتی ہے, تو کیوں نہ میں ابھی سچے دل سے اللہ سے مدد مانگ لوں. تو اسی لمحے ہو سکتا ہے اگر لیلۃ القدر نہ بھی ملے تو کم از کم رب کی قدر ہو جائے, کم از کم اس کے دین کی قدر ہو جائے, اس دین کی کے بینیفٹس پہ سے پردہ ہٹ جائے کہ او ہو میں تو اس کو کچھ اور سمجھ رہا تھا, یہ تو مجھے ہی بیلنس کرنے کے لیے, میرے ہی نفسیات کو پاک کرنے کے لیے, میرے ہی بچوں کا فیوچر بچانے کے لیے, میری ہی اکانومی کو صحیح بیلنس کرنے کے لیے, مجھے گناہوں سے بچانے کے لیے, مجھے بہت سارے نقصانات سے بچانے کے لیے, یہ دین تو صرف اور صرف میرا ایک اوریجنل سافٹ ویئر ہے. یہ سی ڈی مجھے اندر ڈالنی ہے تاکہ میرے جو جتنے بھی کرپٹ سافٹ ویئر میں نے اٹھائے ہوئے دنیا سے, یہ ان کو جا کے ڈیلیٹ کرے, آرگنائز کرے, جو اچھی چیزیں ہیں وہ رکھنی ہیں, جو بری چیزیں وہ نکالے. دین ایک پروگرامنگ ہے جو دین فطرت ہے, اور ہم جس معاشرے میں بڑے ہوتے ہیں, جس گھر میں بڑے ہوتے ہیں, اچھی چیزیں بھی لیتے ہیں اور بہت ساری غلط چیزیں بھی مکس کر لیتے ہیں جو ہمیں شرک کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں, کیونکہ شرک کا مطلب ہی ہے مکس پلیٹ. شرک کا مطلب ہے شریک کرنا, ایسوسیٹ کرنا. تو اس طرف ہم آئیں گے جب آپ انشاءاللہ سبجیکٹ کو آگے لے کر چلیں گے. بٹ وہ لمحہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس پہ آپ ٹروتھ فل ہو کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور آپ کا دل بہت زور سے دھڑکتا ہے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, لرزہ بھی طاری ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں, اور وہ صرف اس رات کی حد تک نہیں ہوتے. پھر اس دن آپ کا پردہ ہٹتا ہے کہ نہیں یار اٹس اے لانگ وے, میں نے بہت اگنور کیا, غفلتوں میں پڑا رہا, اندھا یوں ہی میں بنا رہا, تیری رحمتوں اور برکتوں کا در ہمیشہ کھلا رہا. اس دن احساس ریئلائزیشن ہو جاتی ہے. پھر ہم بڑی رات ہو یا نارمل رات ہو, ہم ہر روز جھک کے توبہ اور مغفرت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں مرتے دم تک. You know, as for heaven and hell here, what about the nafs? Because as Najam was saying earlier, we've got the two elements. We've got the physical and we've got the nafs, the psyche, soul. So
don't you think that when we are disturbed mentally by bad thoughts, insecurities, jealousy, greed, anything that's extremist, unbalanced, or just negative, we know that that comes from shaitan. Now, if we have these thoughts, aren't we in a kind of a hellfire mentally? Because we're burning with anger, we're burning with greed, we're burning with jealousy. It's not a good feeling. It disturbs you. You can't sleep. You know, you exhaust yourself, and it can take a whole week to recover from a mental trauma. So that is in itself a hellfire. And because Quran is addressing to the nafs, you see. And if we're in peace, because we are, you know, the good wolf, and we are positive, and we're grateful for whatever we have, and we want to help people, and we're not comparing, and we're not competing, and we're just trying to, you know, be kind, do what Allah is telling us to do, then we're peaceful because we're satisfied. And that peace, you know, even when somebody dies, you know, in my culture, when somebody dies, we say, may they rest in peace. Why do we say that? You know, and Islam means submission to peace. So the very name of Islam, it means that Allah wants us to be living in peace. Yes, in our practical lives and with those around us, and that, you know, spreading it. But that will automatically happen when we are peaceful in here, and we'll sleep well at night. جی بدر بھائی. جی نجم صاحب، آج کچھ جو فیڈ بیک ہیں کل کے، وہ بھی میرے خیال میں آج ہم شامل کر لیں، کیونکہ ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے، چونکہ کچھ پروگرام جو ہیں وہ ایڈ آن ہو رہے ہیں مسجدوں کے جو چیریٹی آرگنائزیشنز کے. کچھ سوال لے لیتے ہیں سر، اور اس کے بعد فیڈ بیک ہے. اور اگر میں مختصراً یہ پوچھ لوں اس سوال کا جواب، تاکہ موضوع جو ہے وہ نامکمل نہ رہے، اس کے بعد پھر فیڈ بیک کی طرف آتے ہیں. سر، سب سے بڑا جرم کیوں ہے شرک؟ بریف میں بتائیے گا تاکہ پھر فیڈ بیک بھی شامل کر پائیں. سر، سب سے بڑا جرم اس لیے ہے کہ جس نے سب کچھ، جس نے ہمیں فرام نتھنگ چانس دیا تھا، ہم اس کی پراپرٹی، اس کی پروڈکٹ، اس کا کاپی رائٹ ہے. اس نے ہم سے، جب وہ نفس فائنل ہو گیا تھا، تو اس نے اس کو، جیسے ایک کمپنی پروگرام کرتی ہے، اپنے ایپل اپنے آئی فون کو جب فائنل چیک کرتا ہے تو پتہ لگے کہ جب بھیجا اس کو مارکیٹ میں تو اس نے اینڈرائڈ اٹھانا شروع کر دیا. سو آپ ایپل تو پوری پروڈکٹ ہی تباہ کر دے گا، اٹھا لے گا مارکیٹ سے کہ یہ کیسا آئی فون ہے جو اینڈرائڈ کی اپ ڈیٹس لے رہا ہے. تو اللہ نے ہم سے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ نے ہم سب کی روحوں سے، ہمارے نفوس سے اللہ نے باقاعدہ ایگریمنٹ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے ایگری کیا تھا. لیکن جیسی وہ اس دنیا میں آتا ہے، تو جس گھر میں وہ ہوتا ہے، جہاں وہ پلتا بڑھتا ہے، تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو تو ماں باپ نظر آ رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹیچرز نظر آتے ہیں، پھر دوست یار نظر آتے ہیں، پھر سوسائٹی نظر آتی ہے، پھر جاب، پیسہ، اپرچونٹیز. اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی بتاتا ہے کہ اللہ بھی ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ یار یہ تو مجھ پہ امپوز کیا جا رہا ہے، یہ تو مجھ پہ زبردستی کی جا رہی ہے، یو نو اٹس مائی لائف. کیونکہ اس کو بچپن سے بتایا ہی نہیں تھا کہ تمہارا کوئی مالک ہے. ہم ماں باپ ہیں تمہارے، ہم گارڈین ہیں، لیکن ہم نے تمہیں بنایا نہیں ہے، تمہیں بھیجا کسی اور پارٹی نے ہے. ہم بھی اسی کے آگے جھکتے ہیں، تمہیں بھی اسی کے آگے جھکنا ہے، اور اس کے یہ احکامات ہیں. یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم کوئی اور پروگرامنگ لے کے بڑے ہوتے ہیں. اللہ کا نام تو جانتے ہیں، لیکن لائف سٹائل میں، فیصلوں میں، زندگی کی دوڑ بھاگ میں اپنی مرضی سے جیتے ہیں، یا لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، یا کبھی کبھی اللہ کی صفات کو بھی کسی اور کو دے دیتے ہیں. بہت سارے، یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اتنی کم ٹائم میں تو پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک کوشچن ہے جی، وائس میل پہ ہے، امید ہے کہ آپ تک یہ پہنچ جائے گا. پلیز یہ سنیے گا. It's
سوال ہے نجم بھائی سے کہ عشاء کی نماز وقت سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے اگر کسی کو تکلیف ہو، اور دوسرا ان سے ایک درخواست ہے کہ وہ جو ہے منصاملہ کا کلام ضرور کسی وقت پیش کریں. ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جی کالر کہہ رہی ہیں کہ کیا تکلیف کی وجہ سے عشاء کی جو نماز ہے وہ وقت سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ ان کی فرمائش ہے کہ آپ کو کلام جو ہے وہ پیش کر دیں. جی میں کل کی ٹرانسمیشن میں اپنے جتنے بھی میرے دوست ہیں جو مفتی حضرات ہیں، علماء ہیں، ان سے کنفرم بھی کر لوں گا. ٹھیک ہے، صحیح. میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ حالات زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی سچویشن کیا ہے. وہ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہر حالت میں آپ کو اللہ آپشنز دیتا ہے. تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ اندھیرا جب ہو جاتا ہے تو اذانوں میں بھی فرق ہوتا ہے ٹائمنگ کا. تو اس کو اتنا آپ ٹینشن نہ لیں، کیونکہ ہم نے مقصد تو اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کے حاضری دینا ہے. میں پھر بھی آپ کو مزید کنفرم کر جو اس کا سلوشن ہے وہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم پیش کر دیں گے. سر کوئی فیڈ بیک ہے تو وہ آپ پڑھ دیں اور کچھ میں پڑھ دیتا ہوں. جی بدر بھائی، وہ جو شرک کو اگر میں کمپلیٹ کر دوں، جی کر دیں کمپلیٹ کر دیں. اس کو ایک لائن میں ہم یوں دیکھیں گے کہ ہم نے شرک کو یہ سمجھا کہ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اور ناموں کو شریک کرنا. تو وہ تو ہے ہی، وہ تو بہت بڑا والا اور کھلا والا ہے، نظر آتا ہے، وہ تو آؤٹ سائڈ ہو جاتا ہے اسلام سے. لیکن اسلام کے اندر آتے ہیں تو انبیاء نے کیوں کہا قرآن میں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اناؤنس کیا لا شریک اللہ، کہ یہ جتنی بھی جو میری صلات ہے، میری بھاگ دوڑ، میرے مناسک ہیں، میرا جینا، میرا مرنا، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا. تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جتنا بڑا یہ سبجیکٹ ہے اور جتنا اللہ نے اس کو سیریس لیا، ہم نے اتنا اس کے اوپر بات نہیں کی. ہم نے بڑے آرام سے باہر والوں کو دیکھ کے ختم کر دیا سبجیکٹ. کیونکہ شرک یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کو جوڑ دیں. شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، جو صرف اللہ کی صفات ہیں اس کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ. اللہ کے احکامات یعنی اس کے کلمات، قرآن مجید، کیا اس نے کہا ہے، کیا اس نے نہیں کہا ہے. اس کو اللہ گناہ کبیرہ بھی کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں، کہ اللہ کے ساتھ وہ بات منسوب کرنا جو اس نے نہیں کہی، اللہ اس کو گناہ کبیرہ اور حرام کہہ رہے ہیں. تو اللہ کی نام کے ساتھ، ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، احکامات کے ساتھ، اس کے راستے کے ساتھ، اس کے انبیاء کے احکامات کے ساتھ کسی اور چیز کو جوڑنا، اپنے فلسفے کو جوڑنا، اپنے خیالات کو جوڑنا، اپنے راستے کو بیچ میں جوڑنا، ملاوٹ کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں. اور سب سے بڑا شرک ہوائے نفس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ نفس جو ہے اسی کو تو اللہ کے آگے سجدہ کرنا تھا. ہم نے صلاۃ میں جسم کو جھکایا، اپنے نفس کو نہیں جھکایا. نفس سجدے میں بھی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں. لیکن مشرک وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر ہی زندہ رہتا ہے اور مر جاتا ہے. آپ اور میں توبہ استغفار کر کے کسی وقت بھی اس کو پاک کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کافر کا کفر ختم کیا، مشرک کا شرک ختم کیا، اور منافق کے نفاق کو سٹرائک کرتے رہے کہ اس کا نفاق دور ہو. اس لیے آپ اور میں کسی کو کہہ نہیں سکتے. میں نے تو خود کو کہا تھا اپنی حمد میں کہ کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے، کیوں گھومتا ہے یہاں وہاں، نہیں الہ کوئی اور ہے. جہاں سے ساری خوشیاں، رحمتیں، برکتیں ملنی ہیں وہیں پہ سجدہ کرو، وہیں سے علم لو، وہیں سے ہدایت لو، وہیں پہ اپنے آپ کو جھکا کے معافی مانگو، تو اللہ شرک سے پاک کر دیتے ہیں. سو یہ ایک شرک کی بریف ایکسپلینیشن ہے. بہت بڑا سبجیکٹ ہے سر، اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی اور دن بھی کچھ وقت دیں. کچھ فیڈ بیک ہیں سر، وہ آپ بھی اگر شیئر کرنا چاہیں کوئی ایسا قابل ذکر فیڈ بیک وہ کر دیں. اور جو سوشل میڈیا پہ ہمارے دوست ساتھ ہیں ان سے گزارش ہے کہ پروگرام کو شیئر ضرور کریں. سائمہ ہاشمی کہتی ہیں کہ رمضان از لائک اے سیمپل دیٹ 11 month we follow seem like that. بالکل جی سائمہ، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے.
नसीम परवेज़ साहब हैं, सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। फौजिया सलाम कह रही हैं। सर कोई और काबिल ज़िक्र अगर है आपके पास तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। बदर भाई वो अभी मुझे मिल नहीं रहे, मैंने कल देखे थे, लेकिन इंशाल्लाह हम टाइम चूंकि इम्पोर्टेंट है हम उनको नेक्स्ट ट्रांसमिशन में पढ़ देंगे इंशाल्लाह। फौजिया असलम लिख रही हैं कि बेशक दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखने से दुनिया भी मिलेगी। बिल्कुल जी, फौजिया साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुमैया अकरम कह रही हैं माशाल्लाह ब्यूटीफुल टॉपिक। तो टॉपिक सर इतना बड़ा है कि इसको कवर करने के लिए कई प्रोग्राम चाहिए, लेकिन आपने बहुत ही सम अप कर दिया कि सिर्फ ये नहीं है कि उसको अल्लाह के नामों के साथ किसी और के नाम रख देना या पुकारना या कोई और है। वो पूरी जो आपका लाइफ स्टाइल है उससे पता चलेगा कि आप अल्लाह को वहदहू ला शरीक मान रहे हैं या नहीं मान रहे। बहुत अच्छी बात। तो सर कोई ये खातून की कॉलर की फरमाइश थी नशीद के चंद अशार, उसके बाद दूसरे हिस्से में जाना है और इंशाल्लाह कल अगर कोई और फीडबैक आया आज के टॉपिक के हवाले से तो फिर इंशाल्लाह कल भी हम बात करेंगे। जी सर। जी वो अगर आप कंफर्म कर दें तो वो मैनू बख्श दें। हाँ मेरा ख्याल है वही कह रहे हैं, मैनू बख्श दें। बहुत अच्छी चॉइस है क्योंकि वो आज के सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाती है। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा बड़ा नादान है करके गुनाह अनजान है। बंदा बड़ा नादान है करके गुनाह अनजान है। हैरान है न परेशान है, हैरान है न परेशान है। बंदा बड़ा नादान है करके गुनाह अनजान है। मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे। तेनू सारा कुछ आसान है मौला, तू रब रहमान है। मौला तू रब रहमान है। मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे। तू रहीम है, तू करीम है मौला, तू रब रहमान है। मौला तू रब रहमान है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। फिर होए ए जात पात दे झगड़े, फिर होए ए जात पात दे झगड़े। ए न मुकने सन ना मुकनगे। शैतान दे सारे वार ने, शैतान दे सारे वार ने। शैतान जदों दा खलो गया इंसानियत नू डबो गया। शैतान जदों दा खलो गया इंसानियत नू डबो गया। बंदा बड़ा नादान है करके गुनाह अनजान है। हैरान है न परेशान है। बंदा बड़ा नादान है। मैनू सांभ ले, मैनू थाम ले, मैनू सांभ ले, मैनू थाम ले। मैनू तेरे उत्ते मान है मौला, तू रब रहमान है। मौला तू रब रहमान है। गफलतों में पड़ा रहा, गफलतों में पड़ा रहा। अंधा यूं ही मैं बना रहा। गफलतों में पड़ा रहा, अंधा यूं ही मैं बना रहा। तेरी रहमतों और बरकतों का दर हमेशा खुला रहा।
ہمیشہ کھلا رہا اندھا یوں ہی میں بنا رہا مینو بخش دے مینو بخش دے مینو بخش دے مینو بخش دے تو غفور ہے تو رحیم ہے مولا تو رب رحمان ہے مولا تو رب رحمان ہے اللہ 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 اللہ